کل کے درس میں آپ احباب میت کو غسل دینے کے متعلق گفتگو سماعت کر رہے تھے کہ میت کو نہلانے کا سنت طریقہ کیا ہے. اس پر مختصر سی گفتگو کی. میت کو غسل دینے کے بعد اگلا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میت کو کفن پہنانا. آج کے درس میں میت کو کفن پہنانے کا بیان ہے. کفن اور کفن پہنانے کا طریقہ اس پر اختصار کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. جیسے کل میں نے عرض کیا کہ میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے. یعنی جہاں کوئی شخص فوت ہوا ایک شخص غسل دے دے تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. اگر کسی ایک نے بھی غسل نہ دیا تو پھر وہ سب کے سب گنہگار ہوتے ہیں. اسی طرح میت کو کفن دینا یہ بھی فرض کفایہ ہے. فرض عین وہ فرض ہوتے ہیں جس کا ہر شخص کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. لیکن فرض کفایہ کہ ایک شخص نے وہ فرض ادا کر دیا تو وہاں کے رہنے والے سب بریوں سے معاف ہو جاتے ہیں. تو میت کو کفن دینا یہ فرض کفایہ ہے. اور میت کو جو کفن دینا ہے مرد کے لیے 3 کپڑے سننا چاہیے. 3 کپڑے 3 کپڑوں کا ہونا سنت ہے. اور میں نے پہلے بھی بتایا یہ جتنے بھی مسائل ہیں یہ تب ہوتے ہیں جب کسی قسم کی کوئی شرعی مجبوری اور کوئی رکاوٹ نہ ہو. اگر کوئی مجبوری کوئی رکاوٹ ہو تو پھر یہ چیزیں عمل ضروری اس کی آسانی کر دی جاتی ہے. مثال کے طور پر جیسے میت کو 3 کپڑوں میں کفن دینا سنت ہے. اگر کہیں پہ مجبوری ہے غربت اتنی ہے کہ کسی کے پاس ایک ہی کپڑا ہے اور ساتھ اور دینے والا بھی کوئی نہیں تو اس صورت میں شریعت نہیں کہتی کہ آپ ادھار مانگیں یا کسی سے پیسے سود پر پکڑے یا لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں اور 3 کپڑے پورے کریں. اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اگر کہیں ایسی صورت ہے کہ کسی کے پاس ایک ہی کپڑے کی گنجائش ہے تو وہ شریعت کہتی ہے اسی ایک کپڑے میں میت کو کفن دے دو آپ کی طرف سے ادا ہو جائے. ادھار دینا لوگوں سے مانگنا اس چیز کی کوئی ضرورت اور گنجائش نہیں ہوتی. اگر وسائل سب ہیں تو یقیناً آج کل تو اتنا سب کے پاس ہوتا ہی ہے. تو 3 کپڑوں میں میت کو کفن دینا سنت ہے. اور بہتر یہی ہے افضل اور بہتر فرض اور واجب نہیں. افضل اور بہتر یہی ہے میت کو جن کپڑوں میں کفن دینا ہے وہ کپڑے سفید کفن. اگر کوئی شخص کسی اور رنگ کے کپڑے میں میت کو کفن دے دیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے. اس کو آپ ناجائز اور گناہ نہیں کہہ سکتے. لیکن افضل بہتر یہی ہے کہ سفید کپڑے میں ہو جس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو سفید کپڑوں میں کفنایا کرو یعنی کفن دیا کرو. تو یہ اللہ رسول کو یہ رنگ پسند ہے. حضرت صاحب علیہ السلام کو بھی یہ سفید رنگ پسند ہے. تو بہتر یہی ہے کہ سفید رنگ کے کپڑوں میں میت کو کفن دیا جائے. اب میت کی جو 3 کپڑوں میں کفن دینا سنت ہے. اب وہ جو 3 کپڑے ہیں ان میں سے ایک کپڑا ہے جس کو شریعت کی اصطلاح میں لفافہ کہتے ہیں اور ایک ہوتے جسے آزار کہتے ہیں اور ایک ہوتے جسے قمیض کہتے ہیں. اب جو لفافہ ہے لفافہ اس کپڑے اس چادر کو کہا جاتا ہے جو میت کے سر اور پاؤں دونوں طرف سے کم از کم 1 ہاتھ بڑی ہونی چاہیے. جتنی میت کی ہائٹ ہے جتنا قد ہے دونوں طرف سے سر کی طرف سے بھی پاؤں کی طرف سے بھی 1 ہاتھ وہ اضافی ہو تاکہ باندھنے کے لیے بعد میں آسانی ہو. تو وہ سر اور پاؤں کی طرف اس کپڑے کو باندھنے کے لیے یہ چادر اضافی رکھی جاتی ہے. تو اس بڑی چادر کو لفافہ کہتے ہیں.
آپ لفافہ نام بھی یاد رہے، سادہ لفظوں میں سننے کی بڑی چادر جو سر اور پاؤں دونوں طرف سے ایک ایک ہاتھ بڑی ہو کہ جس کو گرا لگائی جا سکے. اور دوسرا کپڑا جو میت کے کفن کے لیے ہے وہ ہے ازار. ازار کہتے ہیں تہبند کو بھی، یعنی یہ وہ چادر ہے جو میت کے سر اور پاؤں کے برابر برابر رکھے. یہ دوسری چادر ہوتی ہے. اور تیسری چادر جسے قمیص کہتے ہیں اور اس کو کفنی بھی کہتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ کندھوں سے لے کر میت کے گھٹنوں کے نیچے تک یہ تیسرا کپڑا ہے. اس کو قمیص بھی کہتے ہیں، کفنی بھی کہتے ہیں. یہ تین کپڑے ہیں. بڑی چادر جو سر اور پاؤں دونوں طرف سے ایک ایک ہاتھ بڑی ہو. نمبر 2 دوسری چادر جو پورے میت کے قد کے برابر ہو. نمبر 3 قمیص یا کفنی جو کندھوں سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک. یہ تین کپڑے ہیں میت کو کفن دینے کے لیے. اب میت کو کفن پہنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اب یہ جو چادریں تو ویسی ہی چادر ہوگی، تو یہ تو میں نے آپ کو اس کی لمبائی بتا دی. سر اور پاؤں سے ایک چادر بڑی ہو، دوسری پورے قد کے برابر ہو، اور جو چڑائی ہے چڑائی اتنی ہو کہ میت کے اگر جسم پر لپیٹے تو ایک اس کا جو دامن ہے دوسرے کے اوپر آ جائے، اس کا ایک کنارہ دوسرے کے اوپر چڑھ جائے. اتنی کم از کم چوڑی ہو، پورے جسم کو ڈھانپتے ہوئے ایک کنارے کے اوپر دوسرا کنارہ اوپر آ جائے. اتنی چوڑائی ہونی چاہیے. اتنی کم چوڑی نہ ہو کہ جب آپ میت کو جسم پر اوڑھ رہے ہیں تو وہ کنارے آپس میں ملے ہی نہ، اس سے اس کا بدن میت کا نظر رہ جائے. کم از کم اتنی چوڑی ہو جب میت کے جسم کے اوپر آپ لپیٹے اوڑھیں تو ایک کنارے کے اوپر دوسرا کنارہ آ جائے. تو جو دو چادریں یہ تو کھلی رہ جائیں گی. اور جو کفنی ہے جسے قمیص بھی کہتے ہیں، اب یہ جو قمیص ہے کفنی کہتے ہیں، اس کے اندر نہ تو کوئی جیب ہو نہ کوئی اس کے اندر چاک ہو. اور اس کو جب آپ ڈبل کرتے ہیں، جیسے ہم نے قمیص پہنی ہوئی ہے اسی طرح کی وہ قمیص کفنی ہے، لیکن اس میں چونکہ پاکٹ بھی ہے، اس کے اندر آپ پین کالر بھی لگا دیتے ہیں. وہ بالکل سیدھا چادر کو آپ دو حصوں میں ڈبل کر دیں. ایک حصہ سیدھا پھر آگے ایسے تو آپ کھولے تو ایسے سیدھی چادر ہو جائے. وہ جو درمیان اس کا وقتہ ہے جب ایک کونے کو دوسرے کونے کے ساتھ ملاتے ہیں تو درمیان سے آپ کندھے والی سائڈ پہ اس کو آپ کاٹ لیں. یہ حکم ہے عورت کے. مرد کے لیے عورت کے لیے جب آپ کفن کرتے ہیں تو وہ سینے کی طرف سے اس کو چاک کرتے ہیں. اب مرد کے لیے چونکہ بیان مردوں کا ہو ہے، کندھے کی طرف سے وہ چادر مکفنی جو ہے قمیص اس کو چاک کر دیں گے اور میت کا سر اسی سے گزاریں گے. جب سر آ جائے گا تو سر اندر آ جائے گا، وہ کٹا ہوا جو پاس ہے سائڈ ہے وہ ایک طرف کندھے کی طرف چلے جائے گا. تو بہرحال یہ تین کپڑے جو سنت ہے پہنانے کا طریقہ، یہ میت کو غسل دینے کے بعد کسی صاف ستھرے ملائم کپڑے کے ساتھ اس کے جسم کو ہلکا ہلکا صاف پوچھ لیں تاکہ وہ جو پانی کی تری ہے وہ خشک ہو جائے، اس سے کفن خراب نہ ہو. اور پھر آپ پہلے چارپائی پر سب سے نیچے آپ وہ بڑی چادر بچھا دیں جو آپ نے رکھی تھی میت کے قد سے ایک ایک ہاتھ بڑی. سب سے پہلے وہ نیچے چادر بچھا دیں اس چارپائی کی اوپر. اس کے بعد پھر دوسری چادر بچھا دیں، دوسری وہ چادر جو پوری میت کے قد کے برابر کی گیا، اس کے اوپر سیدھی وہ چادر بچھا دیں. اور نمبر 3 پر وہ جو کفنی آپ نے تیار کی تھی، آپ کفنی کی چونکہ دو دامن ہوتے ہیں، اگلا حصہ بھی ہے دوسرا بھی ہوتا ہے، کندھوں سے لے کر گھٹنوں تک وہ ڈبل ہوتی ہے، تو اس کا ایک حصہ بچھا دیں اور ایک حصہ اوپر سرانے کی طرف پھٹا کر دیں. اب یہ 3 چادریں بچی، بڑی چادر پورے قد کے برابر والی چادر اور نمبر 3 وہ جو کفنی ہے. اب کفنی چونکہ ڈبل ہوتی ہے، ایک حصہ بچھا دیں گے، ایک حصہ اوپر سرانے کی طرف پھٹا کر کے رکھ دیں. اس کے بعد پھر میت کو لوگوں کے سہارے سے اٹھا کر پوری بچھی ہوئی چادروں کے اوپر لٹا دیں. جب آپ نے چادریں لٹا دی تو سب سے آخر میں جو آپ نے اوپر کفنی بچھائی تھی، سب سے آخر میں وہی سب سے پہلے میت کے جسم کے اوپر ڈالیں. آپ وہ ڈالیں گے کیسے؟ ایک حصہ نیچے بچھا ہوا ہے اور اس کا آدھا حصہ سرانے کی طرف پھٹا کیا. جب میت لٹا دیں گے تو وہ جو سرانے کی طرف پھٹا کر کے رکھا تھا وہ اوپر سے آپ کو سرا دیں.
وہ جو کندھوں کی طرف سے آپ نے چاک کیا تھا وہاں سے سر گزرے گا تو وہ سر کی طرف سے آگے آگے میت کی پیٹ اور باقی حصے پر وہ کفنی آ جائے. سب سے پہلے آپ کفنی پہنائیں گے اور اس کے بعد نمبر 2 پہ جو آپ نے چادر رکھی تھی جو میت کے قد کی پوری پوری برابر تھی اب وہ میت کے جسم پر اوڑے لپیٹے. وہ لپیٹے کیسے؟ پہلے بایاں حصہ الٹی سائڈ جو چادر کی ہے وہ اوپر کرے اور اس کے بعد جو سیدھا حصہ ہے وہ اوپر کرے. یعنی ایسے لپیٹے کہ سیدھا حصہ جو اوپر آئے میت کو پہناتے ہیں. آپ یوں دیکھتے ہیں جیسے باسکٹ ہے تو یہ بایاں حصہ نیچے اور دایاں حصہ اوپر ہے. اس طریقے سے آپ میت کو کفن دینا لپیٹے. نمبر 2 پر وہ چادر آپ اڑائیں اور وہ اڑانے کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے اس کا بایاں حصہ اوپر اوڑھ دیں اور پھر اس کا دایاں حصہ سیدھی سائڈ اوپر اوڑھ دیں اور پھر اس کے بعد جو سب سے نیچے نمبر 1 پہلے نمبر پر بڑی چادر بچائی تھی پھر وہ چادر وہ بھی اسی طرح پہلے بایاں حصہ نیچے اور پھر دایاں حصہ اس کے اوپر. یہ میت کی کفن آپ اس کی جسم پر لپیٹ دیں اور پھر وہ جو بڑی چادر ہے سر اور پاؤں سے ایک ایک ہاتھ اضافی رکھی تھی بڑی رکھی تھی آپ وہ پاؤں کی طرف سے بھی گرہ لگا کے باندھ دیں گے اور سرانے کی طرف سے بھی گرہ لگا کے باندھ دیں گے اور پھر اسی کفن کے کپڑے سے چھوٹی سی ایک لیرا ٹائپ بنا لیں گے وہ میت کے درمیان میں کمر کے نیچے سے گزار کے وہ درمیان سے اوپر باندھ دیں گے تاکہ کفن کھلے نہ. اگر اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ چادریں اتنی بڑی ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر کافی چڑھ گئی چڑھاؤ کافی آ گیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس چادر کے کھلنے کا خدشہ نہیں ہے تو درمیان میں بند باندھنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے. یہ بند اس صورت میں باندھا جاتا ہے جب یہ خدشہ ہو کہیں چلنے میں میت کو اٹھا کے جانے میں یا ہوا کی گزرنے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چادریں درمیان سے کھل نہ جائیں تو اس وجہ سے پھر درمیان میں بھی بند باندھ دیتی ہے. یہ بالکل آسان سا طریقہ ہے میت کو کفن پہنانے کا. اور اس میں ایک چیز یہ جس وقت آپ میت کو کفن پہنا رہے ہیں جیسے آپ نے کفنی پہنا لی تو اعضائے وضو یعنی جن جن اعضاء پر آپ سجدہ کرتے ہیں مواضع سجود بھی اسے کہتے ہیں یعنی سجدہ کرتے ہوئے جو اعضاء آپ کی زمین پر رکھتے ہیں ان پر خوشبو لگائیں. دیکھیے یہ سنت ہے. اب وہ کون کون سے ہیں؟ جب آپ سجدہ کرتے ہیں دونوں پاؤں آپ کے زمین پر ہیں تو پاؤں پر خوشبو ڈالیں. جب آپ سجدے میں ہوتے ہیں دونوں گھٹنے آپ کے زمین پر ہوتے ہیں تو گھٹنوں پر بھی خوشبو لگا دیں. اور جب آپ سجدہ کرتے ہیں دونوں ہاتھ آپ کے زمین پر ہوتے ہیں تو ہاتھ کی ہتھیلیوں پر بھی خوشبو لگا دیں. اسی طرح جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو ناک آپ کے نتنے آپ کی زمین پر ہوتے ہیں پیشانی زمین پر ہوتی ہے تو ناک اور پیشانی پر بھی خوشبو مالیں. یہ سنت طریقہ ہے. اور بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کچھ دوست پوچھتے ہیں کہ کوئی شخص فوت ہوتا ہے اس کے ناخن بڑے بڑے ہوتے ہیں تو کیا غسل دیتے وقت وہ ناخن کاٹ لیں یا نہ کاٹیں؟ شریعت میں کاٹنے کی اجازت نہیں ہے. ایسے ہی زیر ناف جو انسان صفائی کرتے بال کاٹتا ہے اگر کسی میت کے وہ بال بھی بڑے ہیں تو ان کو بھی کاٹنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. میت جس حالت میں ہے اسی حالت میں اسے غسل دے کفن دے اور دفن کرے. اور اگر کوئی لا علمی کی وجہ سے علم نہیں تھا میت کے ناخن کاٹ بیٹھا یا بال کہیں سے میت کے کاٹ بیٹھا تو حکم ہے اب چونکہ وہ امانت ہے اللہ کی ہمارے پاس اگر غلطی سے ناخن یا بال کاٹ بھی بیٹھے اور بعد میں آپ کو علم ہو گیا یہ تو نہیں کاٹتے تھے تو کہا جاتے وہ بھی کفن میں ڈال کے ساتھ دفن کرتے. ناخن بھی بال بھی اگر کوئی غلطی سے کاٹ بیٹھا وغیرہ کاٹنے کی کوئی حاجت کو کوئی ضرورت نہیں. تمہارا یہ میت کے کفن کا طریقہ میت کے 3 کپڑے ہیں بڑی چادر دوسری پوری قد کے برابر چادر اور نمبر 3 کے کفنی. اور جب پہنائیں گے سب سے پہلے کفنی پہنائیں گے پھر دوسری چادر اور پھر وہ بڑی چادر. اور پہنانے کا طریقہ یہ جب میت کے جسم پر کفن اوڑھے تو بائیں سائڈ الٹی سائڈ نیچے آئے اور سیدھی سائڈ سے اوپر آئے ایسے اوپر چڑھا آتا ہے پھر الٹی سائڈ نیچے پھر سیدھی سائڈ اوپر. اس طریقے سے میت کو کفن پہنائے اور میت کو کفن پہنانے کے بعد اگلا مرحلہ جنازے کا آ جاتا ہے. انشاءاللہ اس پر